مشرق وسطی میں اسرائیل اور فلسطین کے دیرینہ تنازع کو نپٹانے کے لیے دو ریاستی حل ایک ایسا نقطہ ہے جس کی حمایت نیو یارک کے 16ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی پرائمری ریس میں شامل دونوں ڈیموکریٹک امیدوار کرتے ہیں۔ لیکن جب غزہ میں اسرائیل اور حماس جنگ کی بات ہوتی ہے تو موجودہ امریکی نمائندے جمال بومن اور ان کے مد مقابل جارج لاٹیمر کے موقف ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بومن ایک ترقی پسند موقف کے حامل ہیں اور وہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم 7 اکتوبر کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں جن میں ہزاروں شہری مارے گئے تھے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی مذمت کریں اور اس کے بعد غزہ میں پیش آنے والے واقعات سے چشم پوشی کریں۔ چنانچہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ اجتماعی سزا اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا اپنا دفاع نہیں ہے۔ دوسری جانب جارج اسرائیل کے فوجی موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ دشمنی کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ دشمنی کا خاتمہ اس صورت میں ہو جب یرغمال بدستور حماس کے کنٹرول میں ہوں، کیونکہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ ہم نے دہشت گردی دیکھی ہے۔ ڈیموکریٹک کنسلٹنٹ کرس کوفی اس علاقے میں اعتدال پسند جارج لاٹیمر کے لیے حمایت دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ڈسٹرکٹ کے رہائشی رائے دہندگان اعتدال پسند ہیں۔ اس ڈسٹرکٹ میں اسرائیل نواز قسم کے کاروبار کے حامی افراد کی جانب سے رقم فراہم کی جا رہی ہے اور یہ طبقہ بڑی حد تک لیٹمر کی حمایت کر رہا ہے۔ جمال بومن گزشتہ برس اس وقت قومی سطح پر 6 سرخیوں کا موضوع بن گئے تھے جب انہوں نے یو ایس کیپٹل میں ایوان کے اجلاس کے دوران فائر الارم بجایا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تو ہے، لیکن بومن نے بھی ایک بے ترتیب کام کیا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جنہوں نے فائر الارم بجا دیا اور اس پر ان کی سرزنش کی گئی۔ انہوں نے ایوان میں قیادت کے خلاف ووٹ دیا۔ انہوں نے ہمیشہ صدر کو ووٹ نہیں دیا۔ توقع ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نیو یارک کے 16ویں کانگریس ڈسٹرکٹ میں اپنی سیٹ برقرار رکھ سکے گی، لیکن ووٹر جس کی حمایت کریں گے اس سے ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ پارٹی کو غزہ جنگ کے حوالے سے کیسا موقف اپنانے کی ضرورت ہے جو نومبر کے انتخابات میں ایوان میں نشست برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو۔ ویرونیکا بالڈرس اگلیسیس کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ۔